والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الخلق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المهجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام تر حاضرین ناظرین کو، سامعین غائبین کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 10 نومبر 2021 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے،
اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے تغفیر ذنوب کا سبب بنائے، آمین۔ اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے اوپر ثابت قدم فرمائے۔ آمین۔ مسلسل ہمارا موضوع جو ہے وہ انبیاء کے واقعات کے اوپر جاری ہے۔ تقریباً 18-19 انبیاء کے بارے میں کچھ نہ کچھ مختصر بیان ہوا ہے۔ آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور یوشع بن نون اور ہارون علیہ السلام۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تھے، جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اللہ کریم نے کچھ انبیاء کے تفصیلی واقعات کو ذکر کیا، بے شک، کچھ انبیاء کے اجمالی واقعات کو ذکر کیا۔ بے شک۔ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے آخری انبیاء جو آئے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور انہی کے زمانے کے قریب قریب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ ہے، اور زکریا علیہ السلام کے اوپر بڑھاپے کا عالم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد 14 نسلاں گزریں، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام مبعوث فرمائے اللہ کریم نے۔ اس درمیان والے عرصے میں جو بھی انبیاء گزرے ہیں، قرآن مقدس نے ان کا ذکر نہیں فرمایا، جیسے حزقیل یا شمعون یا کہ شعیاء یا سعیاء، جو کہ کچھ روایات میں ذکر ہے۔ چلتے چلتے تقریباً 14-15 نسلیں گزر گئیں، ان کے بعد جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کریم نے مبعوث فرمایا، جبکہ بیت المقدس کے علاقے میں حضرت زکریا علیہ السلام آئے، اس لیے کہ انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہا۔ بے شک، بے شک۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہی علاقہ، تو زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے اسی علاقے میں پیدا فرمایا، اسی علاقے میں مبعوث فرمایا۔ زکریا علیہ السلام، آج ہم زکریا علیہ السلام کے بارے میں کچھ بیان کریں گے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں ابن عساکر نے، کچھ اور مؤرخین نے ان کے والد کے 3 نام ذکر کیے ہیں۔ زکریا بن دان ایک نام، زکریا بن برخیہ دوسرا نام، زکریا بن لدن بن مسلم بن ناحور بن شہبان بن سلیمان بن داود بن صدیقہ بن شلوم بن ناحور بن برخیہ بن رحبعام بن سلیمان بن داود علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ جو نسب نامہ ذکر کیا
لیکن اللہ کریم کی ذات بہتر جانتی ہے یہ وہ نسب نامہ ہے جو کہ ابن عساکر نے ذکر کیا ہے اور علامہ عماد الدین نے ذکر کیا ہے۔ باقی اللہ کریم نے جو نام قرآن مقدس میں ذکر کیا وہ نام قرآن پاک نے زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، یعنی یہ تقریباً زکریا علیہ السلام سے لے کے سلیمان اور داود پیغمبر تک یہ تقریباً 14 نسلیں درمیان میں بنتی ہیں، 14 انسان درمیان، جیسا کہ بعض روایات میں بھی موجود ہے جو قرآن مقدس نے جن انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ بیت المقدس کا علاقہ جہاں پہ اللہ کریم نے زکریا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور حضرت اسحاق کے خاندان سے یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسحاق ہیں، ان کے بعد آگے حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، انہی کے خاندان سے حضرت داود ہیں، حضرت سلیمان ہیں، آگے حضرت سلیمان کے خاندان سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تک یہ نسب نامہ انبیاء کا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے آخری انبیاء میں سے آئے ہیں، ان کے درمیان بہت سے انبیاء گزرے، جبکہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہے، 3 سال کا فرق ہے ان کا، وہ آگے جب اس وقت آئے گا پھر بیان ہوگا۔ اور جو زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہے وہی زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن ہے اور زکریا علیہ السلام کا انتہا ہے اس زمانے۔ تو دمشق کے علاقے میں اللہ کریم نے ان کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مقدس میں 7 مقامات پہ حضرت زکریا پیغمبر کا نام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے مقامات پہ؟ 7 مقامات میں قرآن مقدس میں حضرت زکریا پیغمبر کا نام موجود ہے۔ سب سے پہلے جو نام آیا ہے سورۃ آل عمران میں 3 مقام کے اوپر نام ہے، سورۃ آل عمران، سورۃ انعام، سورۃ مریم اور سورۃ انبیاء۔ سورۃ آل عمران میں 3 مقام پہ نام ذکر ہے، سورۃ انعام میں 1 مقام پہ نام ذکر ہے، 3 اور 1 4، اور سورۃ مریم میں 2 مقام پہ ذکر ہے، کتنا ہو گیا؟ اور سورۃ انبیاء میں 1 مقام پہ ذکر ہے۔ تو یہ 7 اماکن ہیں، مقامات ہیں قرآن مقدس میں جہاں پہ زکریا پیغمبر کا ذکر ہے۔ اب آیات کیا ہے؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ایک دفعہ، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، 2 دفعہ۔ تیسرا مقام سورۃ آل عمران میں هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، 3 مقام ہو گئے۔ آگے سورۃ انعام میں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سورۃ انعام میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ مریم میں آتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پھر آگے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ 7واں مقام جو آتا ہے سورۃ انبیاء میں فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ یہ گویا کہ یہ آیتیں ہیں جن آیات مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے زکریا پیغمبر کا نام ذکر کیا ہے 7 مقامات میں۔ سورۃ آل عمران 3 دفعہ، سورۃ انعام
1 دفعہ، سورت مریم 2 دفعہ اور سورت انبیاء 1 دفعہ۔ یہ 7 مقام ہیں جہاں پہ قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے زکریا علیہ السلام کا، جو ابو یحییٰ زکریا علیہ السلام ہیں، جو بنی اسرائیل کے تقریباً آخری انبیاء میں سے آئے ہیں۔ اب قرآن مقدس نے جہاں پہ ذکر شروع کیا، قرآن نے وہاں پہ سورت مریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ کریم نے پہلے حروف مقطعات کو داخل کیا، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کچھ صورتیں جو 2 حروف سے شروع ہوتی، کچھ 3 سے، کچھ 4 سے، کچھ 5 سے۔ کیوں قرآن نے حروف مقطعات ذکر کیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی صورتیں شروع ہوتی ہیں 2 حرفوں سے، جیسے کہ ہا، میم، کچھ صورتیں یاسین، کچھ صورتیں 3 حرفوں سے، سورۃ بقرہ الف لام میم، الف لام را۔ کچھ صورتیں شروع ہوتی ہیں 4 حروف سے، الف لام میم را۔ کچھ شروع ہوتی ہیں 5 سے، ہا، میم، عین، سین، قاف، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ یہ سارے حروف ملاؤ تو یہ تمہارے حروف ہجا بنتے ہیں، حروف تہجی بنتے ہیں۔ اللہ کریم نے تمہیں یہ بطور چیلنج کے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے انہی حروف کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن جو ہے انہی حروف کا مجموعہ ہے۔ تمہارے اندر طاقت ہے تو لا کے دکھاؤ قرآن جیسی کتاب۔ یہ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظ عین غین فا کاف کاف لام میم نون واو حمزہ یا، یہی حروف ہیں نا۔ انہی حروف کا مجموعہ ہے قرآن، کوئی نئے حروف نہیں آئے، انہی حروف کا مجموعہ ہے۔ تمہارے اندر طاقت ہے تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کے تو دکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حروف تمہارے پاس موجود ہیں، جو بچے کو الف بچپن سے لے کے پڑھاتے ہو، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، یہ حروف اس کو یاد رہتے ہیں۔ تو فرمایا انہی حروف کا مجموعہ ہے قرآن۔ تمہارے اندر اگر طاقت ہے، اجتمعت الانس والجن، انسان بھی جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن کی مثل تو لا کے دکھاؤ۔ حروف تمہارے پاس موجود ہیں، مادہ تمہارے پاس موجود ہے، ذرا بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا کسی کی دنیا میں طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے تمہیں سمجھایا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ معجز کتاب ہے، اور یہ پیغمبر کا معجزہ ہے الی یوم الدین، قیامت تک۔ اس کے بیان میں، اس کے مضامین میں، اس کے عناوین میں، اس کے واقعات اور قصص میں فرمایا شک اور شبہ کی گنجائش کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو فرمایا کہ میرے پیغمبر ذرا میرے اس بندے کا ذکر کر جو بڑا عظیم آدمی تھے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں وہ سارے عظیم ہوتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک، سبحان اللہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر کر میرے پیغمبر، ذکر کر اپنے ذکر میں میرے ذکر کرنے والے بندے زکریا کا۔ سبحان اللہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سبحان اللہ۔ ذکر کر اپنے ذکر میں میرا ذکر کرنے والے بندے زکریا کا۔ سبحان اللہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سبحان اللہ۔ پہلا لفظ قرآن نے بولا ذکر رحمت ربک۔ اب ذکر کا معنی کیا ہے؟ جب تک کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھا نہ لیں قرآن کا لفظ، پھر آدمی آگے نہیں جا سکتا۔ قرآن مقدس میں تقریباً 7 کے قریب ذکر کے معنی ہیں۔ ایسی خبر، الخبر،
او زمانہ ماضی میں گزری ہو، حال میں اس کے بارے میں کسی کو معرفت نہ ہو۔ پہلے زمانے میں کوئی خبر، کوئی واقعہ ہوا ہو اور حال میں کسی کو اس کی معرفت نہ ہو۔ زمانہ ماضی میں کوئی واقعہ، حادثہ ہوا ہے، لیکن حال کے زمانے میں لوگوں کے پاس اس واقعے کی معرفت نہ ہو، تو قرآن وہاں پہ لفظ بولتا ہے ذکر و رحمت ربک۔ او زکریا پیغمبر کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے، لیکن حال کے اندر میرے پیغمبر کے زمانے میں کسی بندے کے پاس بھی زکریا پیغمبر کی معرفت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پچھلے حال اور آئندہ آنے والے زمانے کی خبروں کا جاننا خاصا ہے تو صرف ایک اللہ کا، عالم الغیب ہے تو ایک۔ اس لیے فرمایا ایک معنی ذکر کا، زمانہ ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہو، اس کی خبر کی معرفت کسی کے پاس نہ ہو، اس کو بتایا جائے تو وہاں پہ قرآن لفظ ذکر کا بولتا ہے۔ دوسرا معنی، ایک حال کے زمانے میں ایک کام ہو رہا ہے، آدمی کو پتا ہے کہ ایسا کام چل رہا ہے، پھر اس کو دوبارہ یاد کروایا جاتا ہے، کہ دوبارہ یاد کروایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرا پیغمبر اسی ذکر سے بار بار بیان کر، تنفع المؤمنین، جو مومنوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ ایک خبر موجود ہے لیکن اس کو یاد کروانے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن نے جیسے لفظ بولا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا مطلب ہے مومن پہلے ہیں، اس لیے ان کو یاد کروا میرا پیغمبر، یہ قرآن مقدس ہے۔ تو دوسرا معنی ذکر کا ہوتا ہے کہ خبر، کوئی چیز موجود ہو اس کو دوبارہ دہرایا جائے، یاد کروایا جائے۔ تیسرا معنی ذکر کا کہ جو اللہ کریم کی طرف سے منزل من اللہ کتابیں ہیں، ان کے اوپر قرآن نے ذکر کا لفظ بولا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ پہلی کتابوں کے اوپر ذکر کا لفظ بولا گیا، تین معنی، چلو کچھ نہ کچھ تو یاد ہوگا کہ نہیں۔ چوتھا معنی المطلق یذکر علی کتاب اللہ تعالی۔ چوتھا معنی ذکر کا مطلق قرآن پہ بولا گیا، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر آیا کہ نہیں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ چار معنی۔ پانچواں معنی ذکر کا وَالْإِنسَانُ يَذْكُرُ اللَّهَ بِالْعِبَادَةِ وَطَلَبِ الثَّوَابِ، کہ وہ اللہ کریم سے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے عبادت کے طور پہ۔ جیسے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ چھٹا معنی فرمایا ذکر کا شرف کے لیے، عزت کے لیے،
مکانت کے لیے، جیسے قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ چھٹا معنی ہوتا ہے جس میں شرف بیان کیا جائے، جس میں عزت اور عظمت بیان کی جائے، جیسے قرآن مقدس نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ۔ میرا پیغمبر یہ قرآن تیرے لیے شرف، یہ قرآن تیرے لیے عزت اور عظمت اور رفعت اور مکانات ہے، یہ قرآن تیرے لیے بلندیوں کا باعث ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، صرف تیرے لیے شرف نہیں، تیرے صحابہ کے لیے بھی شرف ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِكَ، تیری قوم کے لیے اول مصداق قوم صحابہ کرام ہے، تیرے لیے بھی یہ شرف ہے، تیری جماعت کے لیے بھی یہ شرف ہے۔ تو ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکانت اور شرف کو بیان کرنا۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ معانی قرآن مقدس میں ذکر کیے ہیں، خلاصہ کے نکالا ہے کہ لوگوں یہی اللہ کی کلام ہے، یہی اللہ کی کلام ہے جو بندوں کے لیے عزت اور شرف کا باعث ہوتی ہے۔ اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ عزت اور شرف۔ ذکر رحمت ربک، ابھی ذکر کا معنی سمجھ آیا؟ ذکر رحمت ربک، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کر میرے پیغمبر یہ تیرے رب کی رحمت ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی ہے۔ پہلا لفظ ذکر، دوسرا لفظ کیا ہے؟ رحمت ربک۔ اب رحمت کیا ہوتی ہے؟ الراحم تجلیات علی المرحوم، وہ رحمان کی ذات اپنی تجلیات رحمت والی مرحوم پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ ذکر و رحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی ہے۔ او زکریا پیغمبر کو ایک خاص رحمت اللہ کریم نے عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زکریا پیغمبر کے لیے اللہ کریم نے فرمایا رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت، یہ ایک خاص رحمت ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک خاص رحمت ہے۔ جس وقت زکریا پیغمبر کا ذکر کیا ہے تو ایک رحمت کا ذکر کیا ہے، جس وقت محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ ایک رحمت عامہ ہے، رحمت شاملہ ہے، رحمت عامہ ہے، شاملہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ منزلتاً عالیتاً کبیرتاً وعظیمتاً وشرفاً ومکانتاً للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے عالمین کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ او میرا پیغمبر، جس وقت تک میری ربوبیت چلتی رہے گی تجھے رحمت للعالمین میں نے بنایا ہے۔ اگر تم دنیا سے چلے جاؤ گے تو تیری قرآن والی رحمت، تیری سنت والی رحمت، تیری شریعت والی رحمت یہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ دنیا میں بھی میرا پیغمبر تیرا وجود رحمت ہے، قیامت کے دن بھی تیرا وجود رحمت ہے، رحمت للعالمین۔
ادھر فرمایا ذکر و رحمت ربک، ادھر خاص زمانے کا ذکر کیا ہے، ادھر اللہ کریم نے عالمین کا ذکر کیا ہے۔ صرف میرا پیغمبر انسانوں کے لیے نہیں، عالمین تو بڑے ہوتے ہیں، کوئی عالم جن ہوتا ہے، عالم جان ہوتا ہے، عالم جنات ہوتا ہے، لیکن اگر عالم جنات کا ہے تو رحمت تیرا وجود ہے، اگر عالم انسان ہے تو رحمت تیرا وجود ہے، اگر عالم دنیا ہے تو رحمت تیرا وجود ہے، اگر عالم آخرت ہوگا تو رحمت تیرا وجود ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے میرا پیغمبر تیرا وجود میں نے رحمت بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کسی ایک لمحے میں بھی تیرے وجود سے رحمت نکل سکتی نہیں، تیرے وجود ہی کو میں نے رحمت بنایا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب ذرا انصاف سے فیصلہ کرنا کہ جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ زحمت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو پیغمبر کا وجود رحمت ہے، بے شک تو جادو صرف زحمت ہے، تو کیسے زحمت اور رحمت جمع ہو سکتی ہے؟ اتنے بڑے بہتان لگانا کہ لیاذ باللہ پیغمبر کو جنون آ گیا، آپ کو عورتوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، آپ کے سر کے بال جھڑ گئے، 6 مہینے تک اسی حالت میں رہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا پیغمبر اگر آپ سو جاؤ پھر بھی رحمت، اگر آپ اٹھو تو پھر بھی رحمت، اگر آپ بیان کرو تو رحمت، اگر آپ رک جاؤ تو رحمت، تیرا قول بھی رحمت، تیرا بول بھی رحمت، تیرا زبان بھی رحمت، تیرا لسان بھی رحمت، تیرا بیان بھی رحمت، تیرا عنوان بھی رحمت، تیرا فرقان بھی رحمت، تیرا قرآن بھی رحمت، تیری برہان بھی رحمت، تیری چال میں رحمت ہے، تیری ڈال میں رحمت ہے، تیرا کھانا بھی رحمت، تیرا پینا بھی رحمت، تیرا سونا بھی رحمت، تیری عبادت بھی رحمت، تیری نبوت بھی رحمت، تمہاری رسالت بھی رحمت، تمہاری صداقت بھی رحمت، تمہاری جسامت بھی رحمت، تمہارا نظام اور نظم نظامت بھی رحمت، تیری شجاعت بھی رحمت، تیری رفت بھی رحمت، تیری مکانت بھی رحمت، تیری قیادت بھی رحمت، تیری کتاب بھی رحمت، تمہارا خطاب بھی رحمت، تیری جماعت بھی رحمت، تیرے اصحاب بھی رحمت، تیری ازواج بھی رحمت، تیرا کھانا پینا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رحمت ہے، تیرا چل کے غزوے میں جانا رحمت، تیرا قدم اٹھانا رحمت، تیرا قدم رکھنا رحمت، تیرا نوالا رحمت ہے میرا پیغمبر، تیرا قیام بھی رحمت، تیرا رکوع بھی رحمت، تیرا سجدہ بھی رحمت، تمہارا ذکر بھی رحمت، تمہاری تسبیح بھی رحمت، تمہاری تکریم بھی رحمت، تمہاری تحسین بھی رحمت، تمہاری تسبیح کرنا بھی رحمت، تو بدر میں جائے تو رحمت، تو احد میں جائے تو رحمت، تو خندق میں پہنچے تو رحمت، تو تبوک میں جائے تو رحمت، تو خیبر میں جائے تو رحمت، تو حدیبیہ میں جائے تو رحمت، تو طائف میں پہنچے تو رحمت، تو مکے میں پہنچے تو رحمت، تو مدینے میں پہنچے تو رحمت، تو اسفان کی وادی میں پہنچے تو رحمت، تو وادی قدید سے گزرے تو رحمت، فرمایا تو دومت الجمدل میں پہنچے تو رحمت، حمراء الاسد کے مکان میں پہنچے تو رحمت، تو گھر میں آئے تو رحمت، تو مسجد میں آئے تو رحمت، تو عائشہ کے گھر جائے تو رحمت، تو حفصہ کے گھر جائے تو رحمت، تو زینب کے گھر جائے تو رحمت، تو زینب بنت خزیمہ کے گھر جائے تو رحمت، تو ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے گھر جائے تو رحمت، تو ام سلمہ کے گھر میں رحمت، تو خدیجہ کے گھر میں رحمت، تو سودا بنت زمع کے گھر میں رحمت، تو میمونہ ہلالیہ کے گھر میں رحمت، تو ام سلمہ کے گھر میں رحمت، میرا پیغمبر تو ہند کے گھر میں رحمت ہے، تو ام حبیبہ کے گھر میں رحمت، تو جویریہ کے گھر میں رحمت، تو ماریہ قبطیہ کے گھر میں رحمت، تو میرا پیغمبر جس بیوی کے گھر میں جائے تو رحمت، تو بیٹی فاطمہ کے گھر میں جائے تو رحمت، تو بیٹی زینب کے گھر میں جائے تو رحمت، تو
تو رقیہ کے گھر میں جائے تو رحمت، تو ام کلثوم کے گھر میں جائے تو رحمت، تو بقیع میں پہنچے تو رحمت، تو جنت المالا اور ریاض الجنہ کے قریب پہنچے تو رحمت، تو مسجد سے باہر نکلے تو رحمت، تو قبلتین میں جائے تو رحمت، تو مسجد نبوی میں آئے تو رحمت، تو قباء میں جائے تو رحمت، تو بنی حارث کے محلے میں جائے تو رحمت، تو بنی سالم کے محلے میں جائے تو رحمت، تو مطاف میں پہنچے تو رحمت، تو ام ہانی کے گھر میں پہنچے تو رحمت، تو جبل قبیس پہ رکے تو رحمت، تو وادی ارنا میں پہنچے تو رحمت، تو مزدلفہ میں پہنچے تو رحمت، تو عرفات میں پہنچے تو رحمت، تو منی میں پہنچے تو رحمت، تو جمرات میں پہنچے تو رحمت، تو چلے تو رحمت، تو سوئے تو رحمت، تو اٹھے تو رحمت، تو منبر پہ رکے تو رحمت، تو بیان کرے تو رحمت، تیری زبان بھی رحمت، تیری کلام بھی رحمت، تیرا وجود بھی رحمت، تیرا جسم بھی رحمت، تیری راحت بھی رحمت، تیری رافت بھی رحمت، تیرا کلام بھی رحمت، تیری سلام بھی رحمت، تیرا بیان بھی رحمت، تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی رحمت، تیری حدیث بھی رحمت، تیرا قول بھی رحمت، تیری ایک ایک حرکت بھی رحمت ہے۔ اگر تو کھانے کے لیے جابر کے گھر میں پہنچے تو رحمت ہے، تو پہاڑ کے اوپر آئے تو رحمت ہے، تو خیمے میں 40 دن گزارے تو رحمت ہے، تو پہاڑ سے نیچے اترے تو رحمت، تو مصلی امامت پہ کھڑا ہو تو رحمت، تو منبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ دے تو رحمت، تیری ایک ایک وجود کا ایک ایک ذرہ رحمت ہے، تیرا راس العین بھی رحمت ہے، تیری جبین نیاز بھی رحمت ہے، تیرے حواجب المنظر بھی رحمت ہے، تیرے عینین بھی رحمت ہے، اکحل العینین بھی رحمت ہے، تیرے اذنان بھی رحمت ہے، تیرے رخسار بھی رحمت ہے، تیرا انف الاذن بھی رحمت ہے، تیری لسان بھی رحمت ہے، تیرے شفتین بھی رحمت ہے، کس اللحیہ بھی رحمت ہے، تیری عرق بھی رحمت ہے، تیرا پسینہ بھی رحمت ہے، تیری عرفات بھی رحمت ہے، تیرے قوم میں بھی رحمت ہے، تیری چال میں رحمت، تیری رفتار میں رحمت، تیری گفتار میں رحمت، تیری ایک ایک بات میں رحمت، تیری ذات میں رحمت، تیری دن رات میں رحمت، تیری بات میں رحمت، تیرے سونے میں رحمت، تیرے اٹھنے میں رحمت ہے۔ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ناظر اسلام مولانا محمد یحییٰ صاحب فاروقی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ پیغمبر کا ایک ایک وجود کا ایک ایک ذرہ رحمت ہے، جہاں پہ رحمت ہو وہاں پہ زحمت آتی، جہاں پہ رحمت پاک پیغمبر کے وجود پہ پلیت جادو کا اثر ہو سکتا۔ یقین رکھ، اس بات پہ عقیدہ رکھ، کہیں پیغمبر کی کسی جز کی توہین نہ کرنا۔ اگر تو نے پیغمبر کی توہین کر دی تو قیامت کے دن محمد کو منہ دکھانے کے قابل ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ذکر رحمت ربک، ذکر رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت، ذکر رحمت ربک، ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی رحمت ہے میرا پیغمبر۔ وہ کون رب ہے، کس کی رحمت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب یرب العالمین ببرہ، رب یرب العالمین ببرہ، ونوالہ ابدا الیہم واصلون۔ رب یرب العالمین ببرہ، ونوالہ ابدا الیہم واصلون۔ متفضل ابدا وانت لجودہ، بقبائہ العصیان منک تقابل۔ یا موجد الاشیاء من القائلا، ابواب غیر کا غر جاہلو، ومن استراح بغیر ذکر کا اورجا،
ومن استراح بغیر ذکر کا او رجا سوا کا احدن فضا کا ذل زائل فکل شیء اذا رضیت فہین واذا حصلت فکل شیء حاصل۔ کہنے لگا رب کون ہے؟ رب یرب العالمین ببرہ ونوالہ ابدن الیہم واصل۔ اگر تو نے اس رب کے دروازے کی سردل سے چمٹ گیا، اللہ کی قسم ہے جو کسی کے پاس نہیں وہ اللہ تمہیں ضرور دے گا۔ رب یرب العالمین ببرہ ونوالہ ابدن الیہم واصلو۔ تیرا کام ہے تو اس کے ساتھ لگا رہے، اس کا کام ہے اپنی طرف سے دیتا رہے، تو اس کا دروازہ چھوڑنا نہیں، وہ تمہیں کبھی بھی چھوڑ سکتا۔ متفضل ابدا وانت لجودہ۔ امام زہدی کہنے لگا تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا، تیری عمر 50 سال کی ہو گئی، تیری عمر 70 برس کی ہو گئی، تو نے رب کو پہچانا بھی کوئی نہیں۔ اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا تو زکریا پیغمبر کی 5 دعائیں دیکھ جو اس نے لفظ رب کے ساتھ مانگنا شروع کیا ہے۔ جس طرح زکریا پیغمبر نے رب کا دروازہ چھوڑا نہیں، تو مانگا اس نے تھوڑا ہے لیکن اللہ نے عطا زیادہ کیا ہے۔ اگر تو رب کو سمجھنا چاہتا ہے تو زکریا پیغمبر کی دعائیں دیکھ قرآن مقدس میں، جو اس نے لفظ رب کے ساتھ دعائیں کی ہیں وہ کون ہے؟ متفضل ابدا وانت لجودہ لقبائہ العصیان منک تقابل۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے بڑے غلط کام کیے ہیں۔ جس وقت تو اللہ کریم کے دروازے سے لگ جاتا ہے، اللہ کریم تجھے تانا نہیں دیتا کیوں گناہ کر کے آیا ہے۔ اللہ کریم تجھے کبھی تانا نہیں دیتا کہ گناہ کر کے کیوں آیا ہے۔ وہ تیرے گناہوں کا تقابل کوئی نہیں کرتا، وہ تم سے پوچھتا بھی کوئی نہیں تو نے کیوں گناہ کیے ہیں۔ جب تو اس کے دروازے کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہے کہ اللہ تیرے جلال کی قسم ہے میں نے تیرا دروازہ چھوڑنا نہیں ہے، جب تو یہ دل میں اقرار کرتا ہے تو اللہ کریم تجھے پوچھتا کوئی نہیں کہ تو نے کیوں گناہ کیے ہیں، بس تیرے مانگنے کی دیر لگتی ہے، سب کا تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا موجد الاشیاء من القائلا ابواب غیر کا غر جاہلو۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو جاہل کہا جاتا ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ جاہل کون ہوتا ہے۔ کہتا ہے یا موجد الاشیاء من القائلا ابواب غیر کا غر جاہلو۔ کہتا ہے جاہل تو بندہ وہ ہے جو اللہ کریم کا کھلا دروازہ چھوڑ کے بند دروازوں کی طرف جاتا ہے۔ کہتا ہے جاہل بندہ وہ ہے جو کہ اللہ کریم کا کھلا دروازہ چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پہ جاتا ہے، کبھی پیروں فقیروں کے سامنے جا کے سجدہ ریزیاں کرتا ہے، کبھی غیروں کے نام کی نظریں نیازیں دیتا ہے، کبھی اپنے پیروں کی تصویریں لٹکا کے سامنے سجدے کرتا ہے، کبھی تعویذ گنڈے کرتا ہے، کبھی کسی قبروں پہ مزاروں پہ عرسوں پہ قوالیوں پہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر یقین رکھ کے خدا کو بھول جاتا ہے۔ اگر اللہ کریم تجھے شفا نہ دے تو کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا تمہیں شفا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے۔ ایک دھاگا اور منتر تجھے کیا شفا دے سکتا ہے؟ اس لیے کہنے لگا میں تمہیں بتاؤں کہ جاہل بندہ کون ہے۔ یا موجد الاشیاء من القائلا ابواب غیر کا فہو غر جاہلو۔ سب سے بڑا متکبر اور جاہل بندہ وہ ہے جو اللہ کریم کا دروازہ چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتا ہے، غیروں سے جا کے مانگتا ہے، اس سے بڑھ کے نادان دنیا میں کوئی نہیں۔ بے شک۔ میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاؤں،
ساری زندگی قبریں پوجتا رہے، تیرے دل میں سکون آ سکتا۔ او سارے پیروں فقیروں کے دروازوں کی مٹیاں اٹھاتا رہے، تجھے فائدہ ہو سکتا۔ وَمَنِ اسْتَرَاحَ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ أَوْ رَجَا وَسِوَاكَ أَحَدٌ فَذَاكَ ظِلٌّ زَائِلٌ۔ کہتا ہے اللہ کی قسم زندگی بھر غیروں کے سامنے جھکتا رہے، غیروں کے نام کے وظیفے پڑھتا رہے، تیرے دل میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ کیوں سکون اس وقت آئے گا جس وقت اس اکیلے کا ذکر کرے گا۔ وَمَنِ اسْتَرَاحَ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ أَوْ رَجَا، کہتا ہے اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے سکون نہیں ملتا جب تک کہ میں تیرا ذکر نہ کر لوں۔ وَمَنِ اسْتَرَاحَ بِغَيْرِ ذِكْرِكَ أَوْ رَجَا وَسِوَاكَ أَحَدًا فَذَاكَ ظِلٌّ زَائِلٌ۔ جس وقت اللہ میں تیری رحمت کے سائے کے نیچے آتا ہوں، اللہ کی قسم دنیا کے سائے بھول جاتا ہوں۔ جس وقت میں تیری رحمت کے نیچے آتا ہوں اس وقت میں دنیا کو بھول جاتا ہوں۔ کیوں مجھے سکون ملتا ہے تجھے بلانے سے، مجھے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، میں تو تجھے بلاتا ہوں، بلانے کی دیر لگتی ہے، تیری رحمت میرے دل پہ اترنے لگتی ہے۔ اللہ کی قسم جو تجھے بلانے سے راحت ملتی ہے دنیا کی دولت سے بھی وہ مل سکتی۔ وَإِذَا رَضِيتَ فَكُلُّ شَيْءٍ هَيِّنٌ وَإِذَا حَصَلْتَ فَكُلُّ شَيْءٍ حَاصِلٌ۔ اور 14ویں صدی میں زندہ رہنے والی عامۃ الناس کہتا ہے اگر تو نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہر چیز تیرے قدموں کے نیچے بچھا دے گا۔ وَإِذَا رَضِيتَ فَكُلُّ شَيْءٍ هَيِّنٌ وَإِذَا حَصَلْتَ فَكُلُّ شَيْءٍ حَاصِلٌ۔ اگر دنیا کی عزتیں، دنیا میں سعادت اور مرنے کے بعد بھی سعادت چاہتا ہے تو کیا کر، پرواہ نہ کر مولویوں کی، پرواہ نہ کر قوموں کی، پرواہ نہ کر اپنے آباء و اجداد کی، اپنی برادری خاندان کی پرواہ نہ کر۔ وَإِذَا رَضِيتَ فَكُلُّ شَيْءٍ هَيِّنٌ وَإِذَا حَصَلْتَ فَكُلُّ شَيْءٍ حَاصِلٌ۔ اگر اللہ کریم تیرے اوپر راضی ہوا تو دل میں یقین رکھ کہ میں نے دنیا و ما فیہا کی ساری چیزوں کو حاصل کر لیا ہے۔ اگر اللہ کی ذات راضی کوئی نہیں، ساری مخلوق بھی تیرے اوپر راضی ہو، مخلوق کی رضا تمہیں فائدہ دے سکتی، مخلوق کی رضا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، سبحان اللہ۔ تیسرا لفظ عبدہ زکریا، یہاں پہ اللہ کریم نے رسولہ کا لفظ کیوں نہیں بولا یا نبیہ کا لفظ کیوں نہیں بولا؟ اس لیے کہ نبوت ملتی ہے عبدیت کے بعد، اگر عبد نہ ہو تو نبوت ملتی، اگر بشر نہ ہو تو نبوت ملتی۔ اس لیے فرمایا عبدہ، عبدہ کے لفظ میں معنی کیا ہے؟ جو میری عبادت کرنے والا تھا۔ عبادت کے لفظ میں، عبادت گزار کے لفظ میں، عبد کے لفظ میں، اس میں بندے کے لیے شرافت ہے، بندے کے لیے عزت ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرنے میں بندے کے لیے مکانت اور رفعت ہے۔ اس لیے فرمایا عبدہ زکریا، اپنا بندہ زکریا جو میرا عبادت گزار بندہ ہے، کسی غیر کا نہیں، وہ صرف میری عبادت کرنے والا بندہ ہے۔ تو جو اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہوں وہ اپنے کام کے لیے جائے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو جھانک کے دیکھتا ہے، جھانک کے دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ ان کی چال کو قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک آیت سنا دوں، سبحان اللہ۔ وعباد الرحمن، وعباد الرحمن
الذین یمشون علی الارض ہونا، جس وقت میرے بندے، میری عبادت کرنے والے بندے، یمشونا زمین پہ چلتے ہیں، علی الارض ہونا، جو میری عبادت کرنے والے بندے ہیں وہ جس وقت زمین پہ چلتے ہیں، چلتے زمین پہ ہوتے ہیں، نگاہیں میری طرف ہوتی ہیں۔ یہ ہیں محمد کے صحابہ کہ جن کی چال بھی اللہ نے قرآن بنا کے محمد پہ نازل کر دی۔ اس سے بڑھ کے کوئی عزت اور عظمت والے لوگ ہو سکتے ہیں انبیاء کے بعد؟ وعباد الرحمن، پھر آگے صفت ذکر کی رحمان کی کہ یہ رحمان کے بندے، کیوں رحمان کی صفت یہاں پہ ذکر کی ہے؟ وعباد الرحمن، اس لیے کہ رحمان نے ان کے اوپر رحمت نازل کی ہے، رحمت نازل کر کے تو کیا بنایا ہے؟ رحماء بینہم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ادھر فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، عبد پہلے رسول، جب تک عبدیت پہ ایمان نہ ہو رسالت پہ ایمان ہو سکتا۔ اس لیے سورۃ مریم میں اللہ کریم نے وہ وصف عبادت والے بندے کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ رسالت تو بعد میں آتی ہے، پہلے پیغمبر بندہ ہوتا ہے، اگر پیغمبر کو انسان نہ مانا جائے تو رسالت پہ ایمان آ سکتا۔ اس لیے فرمایا اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے تسلیم کر کہ محمد کریم اولاد آدم میں سے ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، خاکی ہیں، رجل ہیں، عبد ہیں، ساری دنیا سے اعلیٰ ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وہ اس لیے میرا پیغمبر کیا کر؟ ذکر کر اپنے ذکر میں میرا ذکر کرنے والے بندے زکریا کا، میرا ذکر کرنے والے بندے زکریا کا۔ اللہ بڑے اچھے کلمات تو نے قرآن میں بولے، اس بندے نے کیا کیا ہے؟ اس بندے زکریا نے کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے، میں بتاتا ہوں اس نے کیا کیا ہے۔ عبدہ زکریا اذ نادى ربہ، پہلے فرمایا رحمت ربک، تیرے رب کی رحمت، پھر فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اذ ظرف ہے، جس وقت بلایا میرے بندے زکریا نے، وہ لمحات بھی اعلیٰ، وہ لمحات بھی اعلیٰ، وہ مکان بھی اعلیٰ، وہ بلانے والا بھی اعلیٰ۔ اس لیے اللہ کریم نے اذ کو ماضی پہ داخل کیا، ظرف ظاہر کیا ہے معنی اذ نادا، جب اس نے بلایا، نادا ربہ فوری۔ اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ دیتے اذ نادانی، جب اس نے مجھے بلایا، لیکن یہاں پہ اسم ظاہر کیا ہے ربہ، اگر نہ بھی یہ لفظ ہوتا یا صرف اتنا ہی لفظ ہوتا اذ نادانی او نادا ہو، جب اس نے بلایا اس کو، نہیں اسم ظاہر کیا ہے۔ معنی کیا قرآن سمجھاتا ہے؟ اذ نادا ربہ، جب اس نے اپنے رب کو بلایا، اس کو عادت تھی صرف رب کو بلانے کی، نہ تو زمانہ ماضی میں اس نے کسی غیر کو بلایا، نہ کسی غیر پہ یقین تھا۔
نہ کسی غیر پہ یقین. نادا ربہو اپنے رب کو بلایا. کون رب هو الخالق ابتداء والمربی وسطا والغافر انتہان. جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، پھر دنیا میں لا کے تیری پرورش بھی کرتا ہے. پھر گناہ اگر تو کرتے کرتے زمانہ گزر جائے، معافی مانگنے سے سارے ختم بھی کرتا ہے. اذ نادا ربہ، کیسے بلایا اللہ اس نے؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جب اس نے بلایا اپنے رب کو. اللہ کیسے بلایا؟ فرمایا نداء خفیہ، نداء خفیہ. اس نے آہستہ آہستہ بلایا. کیوں آہستہ بلایا؟ میں خدا سے پوچھو، یا مجھے پتا ہے یا زکریا پیغمبر کو پتا ہے، کسی دوسرے بندے کو پتا. نداء خفیہ، آہستہ آہستہ بلایا. اونچی آواز سے بلانے سے آہستہ بلانا یہ زیادہ افضل ہے. جیسے قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخیفا. دوسرے مقام پہ آتا ہے خفیہ. اللہ کریم کو آہستہ بلاؤ، گڑ گڑا کے بلاؤ. لا سم ولا غائبا، وہ دور بھی نہیں، وہ بہرا بھی نہیں، اس کو اونچی آوازیں دینے کی ضرورت بھی. علیم بذات الصدور. نادا ربہ نداء خفیہ، آہستہ آہستہ اس نے مجھے بلایا. وہ میں جانتا تھا یا وہ زکریا پیغمبر جانتے تھے جو مجھے بلا رہا ہے؟ کسی اور کو پتا بھی نہیں. یہ دعائیں ہیں جو مریم صدیقہ کی کفالت سے پہلے جو کرتے رہے. 3 دعائیں زکریا پیغمبر نے پہلے کی اور 1 دعا وہ مریم صدیقہ کی کفالت کے ٹائم پہ کی. نداء خفیہ، آہستہ بلایا ہمیں. وہ میں سنتا تھا یا اس زکریا پیغمبر کو پتا تھا؟ کیوں آہستہ بلایا؟ 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آہستہ بلانا وہ ایک برابر ہے. اونچی آواز سے بلاؤ یا آہستہ بلاؤ برابر ہے. برابر ہے. عالم الغیب والشہادہ، یہ غیب اور آہستہ اونچی یہ تمہارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں ہے. جب گونگا آدمی جو ہے وہ بول ہی نہیں سکتا. گونگا آدمی بول سکتا؟ نہیں ہے. وہ اس کی آوازوں کو سنتا ہے کہ نہیں؟ سنتا ہے. وہ اونچا بھی بولے تمہیں سمجھ نہیں آتی، وہ آہستہ بھی بولے اس کو پتہ چل جاتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے سمیع کی تعریف میں ایک لفظ پتہ کیا ہے؟ الذی یسمع ضجیج الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات من اقطار الارض والسماوات. ضجیج الاصوات، ان آوازوں کو بھی سمجھتا ہے جو دنیا میں کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی. ان گنگناہٹ کو بھی سمجھتا ہے. جو ایک آدمی بولنے کی کوشش کرے بول نہیں سکتا، اندر ہی اپنی زبان کو چکر دیتا رہتا ہے. فرمایا ضجیج الاصوات، وہ آہستہ، وہ گنگناہٹ، وہ بغیر سمجھ کے کلمات بھی سمجھنے والی ذات ہے. ایک تو اس وجہ سے آہستہ بلایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اونچا بلانا آہستہ بلانا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. دوسری بات، اگر اونچی آواز سے دعا کرتے شاید کوئی باہر حجرے کے باہر کوئی آدمی چلتا پھرتا سن لیتا تو اس نے کہنا تھا دیکھو زکریا پیغمبر کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، یہ ابھی اولاد مانگ رہا ہے. کہ کہیں کوئی آدمی مذاق نہ کرے، میری آواز سن کے وہ اللہ کی شکایت نہ کرے، میری آواز سن کے اللہ کی شکایت نہ کرے. کیسے؟ لوگ کہے دیکھو جی یہ اللہ کا پیغمبر ہے. اگر اللہ کا پیغمبر ہوتا تو اولاد ہو نہ جاتی. اگر اللہ کا پیغمبر ہوتا تو الیاذ باللہ اولاد ہو نہ جاتی. لوگ ایسے کہیں تانا نہ دے دیں، حالانکہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اب انصاف سے ایک بات کا جواب دینا،
اگر ساری دنیا کے جنات بھی جمع ہو جائیں، ولی بھی جمع ہو جائیں، علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، صوفیاء، محدثین، محققین سارے جمع ہو جائیں، کیا پیغمبر کی جوتی کا بھی مقابلہ خاک کا بھی کر سکتے؟ نہیں ہے، پیغمبر اپنے گھر میں اولاد پیدا کرنے کی طاقت، پیغمبر سے بڑھ کے کوئی عظیم ہستی ہو سکتی؟ نہیں ہے، مسئلہ سمجھو، آگے ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی ہے بھائی، ہم نے بتانا تو آپ کو ضرور ہے۔ اگر پیغمبر اپنے گھر میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا پیر فقیر دم دھاگے پھونک تعویذ منتر مسواکوں سے اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے، کوئی دنیا کا ولی اولاد دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے، بولتے نہیں۔ نہیں دے سکتے، اگر پیغمبر ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، پیغمبر کی جوتی کی خاک کا مقابلہ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک، پیغمبر زکریا اپنے گھر میں اولاد پیدا کر سکے، نہیں ہے، پیغمبر سے بڑھ کے کوئی اعلیٰ ہستی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ پیر فقیر راوی کے کنارے پہ بیٹھ کے طوطے سے پوچھ کے ناخن میں دیکھ کے تمہیں اولاد دے سکتے ہیں؟ اس سے بڑھ کے بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے؟ ناخن میں دیکھ کے بتا دینا۔ طوطے سے پوچھنا، اگر یہ اتنے لوگ ہوتے تو آپ دریاؤں کے کناروں پہ ذلیل ہو رہے ہوتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اولاد دینے کی طاقت رکھتا؟ کوئی پیر فقیر کسی کا دم دھاگا تعویذ کچھ بھی کر سکتا نہیں ہے۔ اگر کرنے کی طاقت ہوتی تو پیغمبر اپنے گھر میں تو اولاد پیدا کرتے۔ ابراہیم پیغمبر 120 سال کی عمر گزر گئی، گھر میں اولاد، وہ تو جد الانبیاء ہے۔ اس لیے لوگوں اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، ان کو چھوڑ دو، جو کرتے ہیں کرتے رہیں۔ آپ سمجھ جاؤ، آپ ایسے لوگوں کے پاس جانے کی اجازت شریعت تمہیں نہیں دیتی۔ من اتا کاہنا او ساحرا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو ایسے آدمی کے پاس جائے، اس سے جا کے غیب کی خبریں، ہاتھ دیکھو جی میرا آئندہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ برج عقرب، یہ اسد، یہ سنبلہ، یہ حوت، یہ عطارد، یہ زحل، یہ نیپچون، یہ دوسرے سیارے، ہاتھ دیکھو جی میرا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے تیرا کل ہفتہ کیسے گزرے گا۔ بے شک، بے شک، اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کوئی دنیا کا انسان نہیں جانتا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورۃ لقمان آخری آیتیں دیکھو۔ فرمایا کسی کو پتہ نہیں کہ کل کو وہ کیا کرنے والا ہے، تو ان کو پتہ ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو اپنے ایمان کو محفوظ کرو، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ۔ یا تو کہ جو چیز میں ان سے مانگنے جاتا ہوں اللہ کے پاس کوئی نہیں، تو پھر چلا جا۔ اس کا مطلب ہے تو نے اتنی جرت کی کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کے پیروں فقیروں کے پاس گیا، تیرے ذہن میں یہ آیا کہ خدا سے نہیں ملے گا، ان سے مل لے گا۔ اللہ کے علاوہ ایک پرندے کا پر جو اڑتے ہوئے زمین پہ گر جائے، ساری دنیا بھی مل جائے، دوبارہ اس کو لگانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ بے شک، بے شک، قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اگر ایک مکھی تو دور کی کنار، دور کی بات، مکھی ان کے کھانے سے لقمہ اٹھا کے لے جائے، یہ پھونکے مارتے رہے پیچھے سے، آ جا، کیا وہ مکھی واپس آئے گی؟ اس کو دونی دیں، وہ دنیا بنا کے جو رکھی تھی، دونی دیں اس کو، دھوئیں کہ شاید وہ واپس آ جائے۔ اس لیے یہ ساری توہمات اور خرافات ہیں، یہ پیغمبر کی شریعت کے خلاف یہ چیزیں ہیں۔ اگر اپنے ایمان کی ہی آگے تمہاری مرضی، تم مانو نہ مانو، بتانا ہمارا فرض ہے۔ باہر کے ایسی چیزوں سے محفوظ رہو، اپنے ایمان کو، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین رکھ۔ کون سی ایسی چیز ہے ساری دنیا کے ہاں جو ناممکن ہے، اللہ کے ہاں وہ ممکن ہے۔ جب ساری دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں، مسبب الاسباب اپنے اسباب اس وقت شروع کرنے لگتا ہے۔ بے شک، بے شک، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء
نادا ربہو، ڈائریکٹ رب کو آواز دی، کوئی درمیان میں واسطہ وسیلہ داخل کیا، یہ نہیں کہا بے حرمت نبی ایک، بے وسیلت علی ایک، بے طفیل فلان و بے وسیلت فلان، نہیں نہیں نہیں، کسی کا وسیلہ ڈالا نہیں، کسی کا ہاڑا ہیلا نہیں ڈالا، کسی کا واسطہ صدقہ نہیں ڈالا، ڈائریکٹ آواز دی ہے، نادا ربہو نداء خفی، آہستہ آہستہ آوازیں دی اللہ کریم سے کہ کوئی سننے والا میری دعا کو سن کے میرے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں، کہیں میرے اللہ کی شکایت نہ کر دے۔ اگر یہ اللہ کا اتنا قریبی ہوتا تو اللہ کریم اس کو جوانی میں اولاد عطا کر دیتا۔ آج اس کا بڑھاپا آ چکا ہے، بڑھاپے میں ابھی بھی اس کے دل میں تڑپ اولاد والی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کریم کا اگر پیارا ہوتا تو دیتا اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں سن لو لوگو، جو میرے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ان کے اوپر میں آزمائشیں بھی زیادہ ڈالتا رہتا ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ فرعون را ندا دے معے دوست درد سر، زیران کے اون داشت سر درد ہائے ماں پر وہ ریم میں دشمن و ماں میں کشیم دوست را، کسرا رسد نہ چونو چرا در کزائے ماں۔ موسیٰ پیغمبر کے سر میں 2 دن کے بعد درد ہوتی رہتی۔ فرعون ہمارا دشمن ہے، ساری زندگی فرعون کافر کے سر میں میں نے درد ہونے دی۔ فرعون را ندا دے معے دوست درد سر، زیران کے اون داشت سر درد ہائے ماں پر وہ ریم میں دشمن و ماں میں کشیم دوست را، کسرا رسد نہ چونو چرا در قضائے ماں۔ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، سامری جیسے ظالم کو جس وقت اس کی ماں جنگل ویران میں چھوڑ کے آ گئی، میں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، جا سامری کو جا کے دودھ پلاتا رہے جنگل میں۔ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں ان کو ہم مصیبتوں سے دور رکھتے ہیں، جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم آزمائشیں لاتے رہتے ہیں۔ فرعون ہمارا دشمن ہے، سر میں درد کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہر روز کہتے ہیں اللہ میرے سر میں درد ہے۔ سامری ہمارا دشمن تھا، ہمیں پتہ ہے کہ بڑا ہو کے یہ ایک شرک والا کام کرے گا، لیکن اس کی ماں، اس لیے کہ اس کے باپ کا پتہ کوئی نہیں تھا سامری کا، اس کی ماں جا کے جنگل ویران بیابان میں پھینک کے آ گئی۔ جس وقت ساری دنیا کے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، میں رب کے سہارے اس وقت شروع ہونے لگتے ہیں۔ سامری کی پرورش کے لیے میں نے فرشتہ مقرر کر دیا کہ جا جنگل ویران میں سامری کی جا کے پرورش کرتا رہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے تاکہ آنے والے لوگ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کو وہ جھٹکے دیتا۔ فرمایا جو ہمارا زیادہ قریبی ہوتا ہے ان کے اوپر ہم آزمائشیں بھی زیادہ لے کے آتے ہیں۔ اس لیے زکریا پیغمبر نے دعا کی، نادا ربہو ندان خفیہ، آہستہ آہستہ ہمیں آوازیں دیتے رہا۔ کیا کہنے لگا؟ رب لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فرداً، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اکیلا مجھے نہ چھوڑ، اکیلا رہنا خاصا تیرا ہے، اللہ اکیلا رہنا خاصا تیرا ہے، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، رب لا تذرنی فرداً، مجھے اکیلا نہ رہنے دے، انت الواحد الاحد الفرد الصمد، اکیلا رہنا اللہ تجھے پسند ہے، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو بہترین وارث بنانے والا ہے، تجھ سے بڑھ کے بہترین وارث بھی کوئی نہیں۔ لیکن اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کیا؟ اللہ میرا وارث بنا، کس چیز کا وارث؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي، میرا وارث بنا۔ اب ذرا وراثت کا معنی سمجھنا، یارثنی، میرا وارث بنا، اور کس چیز کا؟
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، او میرے دادے یعقوب کی وارث بنا، جو میرا بھی وارث ہو اور میرے دادے یعقوب کا بھی۔ وارث ہو۔ اب ذرا اپنے کانوں کو کھول کے جو سوئے ہو اٹھ کے ذرا سنو کہ انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے۔ انبیاء کی وراثت دین، علم، شریعت، منہج، قانون، مشن، دعوت۔ مال والی وراثت نہیں ہوتی، مال والی وراثت نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں حضرت عباس اور حضرت فاطمہ حضرت علی سے، حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا وراثت کا، وہ فدق والے باغات جو ہیں، کیا فرمایا ابوبکر صدیق نے جس وقت ان لوگوں نے ارادہ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، انبیاء کی جو اگر کوئی مال بچ جائے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، جو مال بچ جائے صدقہ ہو۔ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ میراث میں تقسیم نہیں ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا کہ جیسے عام لوگوں جو ہیں جیسے ان کی وراثت ہوتی ہے، اسی طرح شاید ہمارے باپ کی وراثت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقسیم ہوگی۔ لیکن یہ حدیث جس وقت ابو بکر صدیق نے سنائی، اس کے بعد ساری زندگی مطالبہ کیا، نہیں، کیوں؟ سیدہ فاطمہ اپنے باپ کی شریعت کی مکلف تھی۔ بے شک، بے شک۔ اگر بالفرض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے وراثت نہیں دی، چلو اگر بالفرض حضرت علی حضرت عمر سے لے سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن لی۔ حضرت عثمان سے لے سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن لی۔ تو اس کے بعد خلافت کا زمانہ جو ہے 35 ہجری کے بعد خلافت کا زمانہ علی بن ابی طالب کا، خود خلیفہ بن گئے، خود تو لے سکتے تھے نا، اپنے آپ سے بھی نہیں لے سکتے تھے۔ ویسے عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے، مشکل کشا جو ہو وہ تو زبردستی بھی لے سکتا ہے، لیکن کسی سے دوبارہ مطالبہ کیا نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ انبیاء کی وراثت وہ دین، وہ شریعت، وہ احکام، وہ توحید والی ہوتی ہے۔ اس لیے یعقوب زکریا علیہ السلام نے دعا میں کیا کہا؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، اللہ جو میرا بھی وارث ہو، وانی خفت الموالی، مجھے اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے بارے میں ڈر لگتا ہے، موالی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے من بعد موتی، میری موت کے بعد کہیں لوگ یا شیاطین ان کو دین حق سے ہٹا نہ دیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ جو میرے باپ کی وراثت چلتی آ رہی ہے ابراہیم پیغمبر سے لے کے، تاکہ وہ وراثت میری اولاد میں آگے چلتی رہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پھر دعا میں کیا کہا؟ رب آواز دی کہ نہیں؟ اللہم کا کیوں نہیں کہا؟ قرآن کے ایک ایک لفظ نے ایسے عظیم مسائل حل کیے ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہم کے لفظ کے ساتھ دعا کیوں نہیں کی؟ رب لا تذرنی فردن، اس لیے کہ اولاد کا تعلق یہ لفظ رب سے ہے۔ اولاد کا تعلق اللہ، تو رب والی صفت استعمال کر کے مجھے لڑکا دے جو تیرے الوہیت کا مسئلہ بیان کرے۔
رب لا تذرنی فردن، اس لیے کیوں رب کا معنی کیا ہے؟ جو عدم سے وجود میں لانے کی طاقت رکھتا ہے، هو الخالق ابتداء، جو ابتدا سے پیدا کرتا ہے۔ یہ تخلیق کا تعلق، یہ عدم سے وجود میں لانا، یہ پرورش کرنا، یہ رب کی صفت ہے۔ اس لیے زکریا پیغمبر نے کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ ربی لا تذرنی، اے میرا رب جس طرح تو عدم سے بغیر نشان سے تو انسان کو دنیا میں لانے کی طاقت رکھتا ہے، اسی طرح اللہ میرے گھر میں نئے سرے سے لانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ اگر تو میرا وارث نہ بنائے تو کوئی بنانے والا، مجھے وراثت مال کا وارث نہیں چاہیے، میری جو بیر بکریاں اونٹ گائے ہیں مجھے اس کا وارث نہیں چاہیے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، آل یعقوب، آل کا معنی، آل کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک ایک لفظ کے اوپر اعتراض ہے۔ آل کی نسبت ہمیشہ مذکر کی طرف ہوتی ہے، آل کی نسبت ہمیشہ، قرآن دیکھو 27 مقامات میں آل کا لفظ ہے قرآن پاک میں، ایک دفعہ بھی اللہ نے کسی مؤنث کی طرف نسبت کی نہیں ہے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ ایک اور بات، وراثت جو ہے یہ ہمیشہ مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، وراثت جو ہوتی ہے، آدمی زندہ ہو تو کہے میں اپنی میراث تقسیم کروں، زندگی میں کبھی بھی میراث نہیں ہوتی۔ جو میراث کے قوانین ہیں کہ لڑکی کو ایک حصہ اور لڑکے کو 2 حصے، جس طریقے سے وراثت تقسیم کی جاتی ہے، یہ قانون مرنے کے بعد ہے۔ اگر بالفرض زندگی میں آدمی کہتا ہے کہ میری اولاد ہے میں ذرا تقسیم کر دوں، تو پھر کیا اس قانون کے تحت تقسیم کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، پھر لڑکی اور لڑکے دونوں کو ایک جتنا دینا پڑے گا۔ اب دیکھو اب کوئی بھی بندہ تقسیم کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا، بھائی یہ اللہ نے حصہ رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں جو جی الیاذ باللہ، لوگ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی عورت کا حصہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ بڑے وہ یعنی کہ اللہ کی کتاب سے دور لوگ ہیں۔ مرد کو ایک طرف سے ملتا ہے، عورت کو 2 طرف سے ملتا ہے۔ کیسے؟ عورت کو باپ کی جائیداد سے بھی ملا اور خامد کی طرف سے بھی ملا۔ شریعت نے دیکھ، شریعت نے عورت کے دونوں طرف سے حصہ رکھا ہے اور مرد کا ایک طرف سے رکھا ہے۔ کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میراث کے قوانین جو ہیں، جو شرعی قوانین ہیں، وہ الیاذ باللہ عدل پہ مبنی نہیں ہے، عورت کو تو حصہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ قرآن مقدس کو اگر تم دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو ڈبل حصہ دی، میکے کی طرف سے اور سسرال کی طرف سے بھی عورت کو ملتا ہے۔ تو اس لیے آل کے لفظ کی نسبت ہمیشہ مذکر کی طرف ہوتی ہے، مؤنث کی طرف۔ انبیاء کی وراثت مال والی نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت وہ منہج والی ہوتی ہے، وہ مشن اور توحید اور شریعت والی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یارثنی و یارث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیا، اے اللہ مجھے لڑکا بھی دے، میرا وارث بھی بنا، ایسا وجعلہ رب رضیا جس پہ تو راضی رہے، سبحان اللہ، مردین وہ تیرے اوپر راضی، اللہ تو اس کے اوپر۔ اللہ رحمت نازل کر محمد پہ، آمین، رحمت نازل کر محمد کے صحابہ پہ۔ ادھر زکریا پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہ مجھے لڑکا دے جس پہ تو راضی ہو، اللہ مجھے لڑکا دے جس پہ تو راضی ہو۔
ادھر محمد کریم نے مانگا کوئی نہیں، محمد کریم نے مانگا کوئی نہیں، بغیر مانگے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تمہارا لڑکا ہم نے دنیا میں رہنے نہیں دیا، اس لیے کیوں تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تیری آل میں صحابہ ہیں، تیری آل جو ہے وہ تیرے صحابہ ہیں۔ زکریا پیغمبر نے اپنی آل کے لیے رضا مانگی ہے، تو نے مانگی کوئی نہیں، تیری آل کو بغیر مانگے میں رضا دیتا ہوں۔ کیسے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیری نماز قبول کوئی نہیں، تیری عبادت قبول کوئی نہیں جب تک کہ تو محمد کے لیے بھی دعا نہ کرے، اور محمد کے صحابہ کے لیے بھی دعا نہ کرے، اس وقت تک اللہ کے ہاں تیری عبادت بھی قبول ہو سکتی۔ زکریا علیہ السلام کی دعائیں انشاءاللہ آئندہ جمعے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا